اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 12واں بھی نہیں ہوا جناب، الرحیم 11 تک ہوا۔ ہو چکا ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ کی پہلی جلد اور پہلی جلد کا یہ درس نمبر 14 جو ہم اعادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ صفحہ ہے 35، کہیں گے خمسۃ و ثلاثون، خمسۃ و ثلاثون یعنی 35واں درس۔ درس ہے 14واں تو کہیں گے الدرس الرابع عشر، الدرس الرابع، رابع عشر یعنی 14واں درس۔ 14واں درس ہے ضمیر کے بارے میں، جس کو ابھی ہم سمجھا رہے تھے جلد نمبر 2 میں، کہ جب ناؤن اسم کے ساتھ آتا ہے، اسم ضمیر کے ساتھ آتا ہے، تو جو ضمیریں نصب و جر کے لیے ہوتی ہیں ان میں یہ دیکھیں ہو ہے، کا ہے، یا ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کہا رب ہو، اس کا رب، یہ جو اس کا رب آ رہا ہے اگر اعراب ہم کریں گے تو رب مضاف، اور یہ جو ہو نظر آ رہا ہے یہ ہو کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اعراب ہوگا مضاف الیہ۔ یہاں ہم نے کہا رب کا تو رب ہوگا مضاف، یعنی تیرا رب، رب مضاف کا مضاف الیہ، اور ربی، ربی میں جو یہ ملحق ہے یہاں پہ یعنی میرا رب، تو رب مضاف یا مضاف الیہ، اور ربہ اس کا رب، رب کا تیرا رب، ربی میرا رب، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہو کیا ہوگا؟ مضاف الیہ، کا مضاف الیہ، یا مضاف الیہ۔ عبدہ اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، عبدو کا تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ۔ یاد رہے سب کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ اسمہ اس کا نام، اسم کا تیرا نام، اسمی میرا نام، ٹھیک ہے؟ یہ اسم مضاف، ہو مضاف الیہ، یہ اسم مضاف، کا مضاف الیہ، اسم مضاف یا مضاف الیہ۔ جملو کا تیرا اونٹ، فرسہ اس کا گھوڑا، کلب کا تیرا کتا، ببغائی یعنی میرا طوطا۔ اس کے علاوہ دیکھیں حدیقۃ کا یعنی تیرا باغ، تو یہاں پہ کا اعراب کیا ہوگا؟ یاد رہے یہ ضمیر نصب و جر ہے، نصب و جر اسم کے ساتھ آتی ہے تو مجرور ہو جاتی ہے، چونکہ مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حرف جر، مجرور ہوگا وہ، اور فعل کے ساتھ آئے گا تو منصوب ہوگا چونکہ مفعول بہ واقع ہو گئی یہ ضمیریں، یہ ساری ضمیریں جو آپ کو دکھ رہی ہیں۔ فاکہتی یعنی میرا پھل، وردو کا تیرا گلاب، عصیصی میرا گملہ، بیتی میرا گھر، غرسہ، اور لیکن یہ والی ضمیر جو فعل کے ساتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ نون وقایہ لگا دیتے ہیں، جیسے ضربنی، ضربنی نون وقایہ آتی ہے پھر، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھ کو مارا۔ غرسہ جب یہ فعل کے ساتھ آئے، غرسہ، ٹھیک ہے؟ اس کا پودا، رب کا تیرا رب، رسولہ اس کا رسول، ایمانی میرا ایمان، صدیقہ اس کا دوست، عبدہ اس کا بندہ۔ کہہ رہے مسمکا یعنی تیرا نام کیا ہے؟ یہاں جب ملاتے ہیں تو یہ حمزہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا، کہنے گا مسمکا تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی حمیدون میرا نام حمید ہے۔ کیف حالکا تمہارا حال کیسا ہے؟ کہنے حالی طیبون میرا حال اچھا ہے۔
من ربکا تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ محمد رسولہ کیا محمد اس کے رسول ہیں؟ رسولہ محمد رسول ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا محمد رسول ہیں؟ لیکن اب آ گیا رسولہ، کہنا نعم ہاں محمد رسولہ محمد اس کے رسول ہیں۔ اہو عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں؟ کہا نعم ہاں ہوا عبدہ ورسولہ وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان سب میں ہو کا اعراب یاد رہے گا نا، کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ عبد کیا ہے؟ ناؤن ہے، اسم ہے، رسول ناؤن ہے، اسم ہے، اس لیے جو ضمیر اس کے ساتھ ملحق ہوگی اس کا اعراب مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے، وہذا الدین سہلون اور یہ دین سہل ہے۔ من ربکا تو یہ والا جواب دے دیں گے ربی اللہ۔ یہاں ہے انت عبدہ کیا تم اس کے بندے ہو؟ نعم انا عبدی، آ کی جگہ نعم کر دیجئے گا، انت کی جگہ انا، عبدہ کی جگہ عبدی، نہیں انا عبدہ یہ تو وہی رہے گا، نعم انا عبدہ ہاں میں اس کا بندہ ہوں۔ ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے دینی الاسلام، ٹھیک ہے، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ حل دینوں کا باطلون کہیں گے لا دینی، اب جو پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ 13ویں درس میں، لیسا بباطلین کہیں گے لا دینی لیسا بے باطلین۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے اس کا گھر تو کیا بنائیں گے؟ بیتہو، تیرا پودا تو کہیں گے غرسو کا، تمہارا دین تو کہیں گے دینوں کا، نہیں تمہارا دین کیا ہے تو کہیں گے ما دینوں کا، کیا تمہارے رسول محمد ہیں؟ تمہارے رسول اب پوچھا جا رہا تو کیا کہیں گے؟ الرسول کا محمد، رسول کا میرا رب مہربان ہے، ربی شفیق مہربان کے لیے کیا لائیں گے؟ شفیق لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے تو پالنے والے کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں لانا ہے، کہیں گے ربی اللہ، ربی اللہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وَهُوَ رَبُّكَ تمہارا بھی کے لیے کیا لائیں گے؟ ایضاً یہ میرا ایمان ہے، ہذا ایمانی اسلام میرا دین ہے، اسلام کو پہلے لائیں گے، کہیں گے الاسلام دینی اور وہ حق ہے، اور وَهُوَ اور کے لیے کیا لائیں گے؟ ٹھیک ہے، وَهُوَ حقٌ اور وہ حق ہے، باطل نہیں، لا باطلون صرف اس طرح سے لائیں گے، لیسا لانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کہیں گے وَهُوَ حقٌ لا باطلون اور وہ حق ہے باطل نہیں ہے۔ اس کو اور دیکھیے گا، کہیں کوئی مشکل آئے درپیش تو انشاءاللہ معلوم کر لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔